تحریک انصاف پاکستان کے بعد اب برطانیہ میں بھی ناکام ہو رہی ہے۔ عسکری قیادت کے خلاف لندن میں دی ہوئی احتجاجی کال کو اوورسیز پاکستانیوں نے برے طریقے سے مسترد کر دیا اور 15 لاکھ سے زائد اوورسیز پاکستانیوں میں سے گنتی کے 50 لوگوں نے بھی شرکت نہیں کی۔ المیہ تو یہ ہے کہ اس احتجاجی کال کو دینے والے خود منظرنامے سے غائب رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے تحریک انصاف کی اس ناکامی پر جہاں اوورسیز پاکستانیوں کے جذبے کو سراہا، وہی تحریک انصاف کو آئینہ دکھاتے ہوئے رد عمل دیا کہ جب آپ کا بیانیہ ہی جھوٹ اور سازش پر مبنی ہو تو نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ 9 مئی کا ایجنڈا ناکام ہوا، پھر ترسیلات زر روکنے کی سازش ناکام ہوئی، اور اب بیرون ملک احتجاج کا تماشا بھی ناکام ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ 1.5 ملین میں سے صرف 51 افراد کا نکلنا بانی پی ٹی آئی کے جھوٹ اور فراڈ کی کھلی شکست ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف مسلسل ناکامیوں سے دوچار ہے۔ اداروں میں پھوچ ڈلوانے کی کوشش میں ان کی اپنی جماعت تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے حکم دیا تھا کہ کامران بھنگش اور تیمور جھگڑا کو کابینہ میں شامل کیا جائے۔ صوبائی صدر جنید اکبر نے تو اس بات کا اعلان بھی کر دیا تھا، مگر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کے احکامات کو ویٹو کر دیا اور دونوں سابق وزراء کو اپنی کابینہ میں لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بقول شیر افضل مروت کانوں کے کچے بانی پی ٹی آئی پھر سے علی امین گنڈاپور کی باتوں میں آ گئے ہیں اور کامران بھنگش اور تیمور جھگڑا کو کابینہ میں شامل نہ کرنے پر راضی بھی ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی جہاں ہر محاذ پر ناکام ہو رہے ہیں، وہیں مسلم لیگ نون حکومتی ایوانوں سے لے کر سیاسی میدان تک کامیابیاں سمیٹ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نارووال میں عوامی عدالت لگائی تو وزیر اعظم شہباز شریف ڈیرہ غازی خان جا پہنچے۔ جنوبی پنجاب کے عوام نے اپنے وزیر اعظم کا والہانہ استقبال کیا اور لوگوں کی بڑی تعداد وزیر اعظم کا خطاب سننے چلی آئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ڈیرہ غازی خان میں کینسر ہاسپٹل اور راجن پور میں یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت ترقیاتی منصوبوں کا وسیع نیٹ ورک پھیلا کر جنوبی پنجاب جیسے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ ملک کے تمام علاقوں کی یکساں ترقی اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو مہنگائی عروج پر تھی۔ اس وقت فیصلہ کرنا تھا کہ سیاست بچائیں یا ملک بچائیں، تو نواز شریف نے سیاست قربان کر کے ملک کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ آج وہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے لیے تمام صوبے برابر ہیں۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام غیر ملکی دوروں میں پاکستان کی ترقی کو اولین ترجیح دی ہے۔ 1 سال میں ملکی معیشت مستحکم ہو چکی ہے، ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری ہے۔ انہوں نے عزم کیا کہ زراعت، صنعت اور برآمدی صنعت کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں گے اور بجلی کے بلز میں مزید کمی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جنوبی پنجاب کے بعد اب غیر ملکی دورے پر آذربائیجان جا پہنچے ہیں، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ صدارتی محل میں خصوصی تقریب کے دوران آذربائیجان کی اسٹیٹ آئل کمپنی اور پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں $2 بلین کی سرمایہ کاری کے اعلان پر وہ صدر آذربائیجان الیہام علیوف کے مشکور ہیں، اور اپریل میں دورہ اسلام آباد کے دوران $2 بلین کے ان معاہدوں پر دستخط کرنے کے منتظر بھی۔ وزیر اعظم اپنے اس 2 روزہ دورے کے دوران تجارت، تعلیم اور موسمیاتی شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر زور دیں گے۔ اسی تمام تر اپڈیٹ کے اوپر ہم مزید بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت سیدھی بات زون کے اندر میرا ساتھ دے رہے ہیں ویری آنریبل انجم عقیل صاحب، جو کہ رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ میرا ساتھ دے رہے ہیں ویری آنریبل سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ اور میرا ساتھ دے رہے ہیں ویری آنریبل اظہر صدیق صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ شو کا آغاز میں انجم عقیل صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی، بیکاز حکومت ہائی لائٹ میں ہے، شہباز سرکار بھی ہائی لائٹ میں ہے اور مریم نواز صاحبہ کی بھی حکومت ہائی لائٹ میں چل رہی ہے، اور خاص طور پہ جو آذربائیجان کا یہ 2 روزہ دورہ ہے، یہ تو بہت ہی کمال ہو گیا اس دورے پر، کیونکہ جو ہمیں یہاں پر بیٹھ کر کے خبریں مل رہی ہیں کہ $2 ملین سرمایہ کاری جو ہے وہ ہوگی آذربائیجان اور پاکستان کے بیچ میں۔
دوسری چیز یہ کہ اپریل کے اندر، یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت لمبا چوڑا قسم کا اس کی انسٹالمنٹس ہوں گی، اپریل کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد آ کر $2 بلین کے معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے، اور اس کے وزیر اعظم منتظر بھی ہیں. اور جس طریقے سے جو گارڈ آف آنر دیا گیا پرائم منسٹر کو وہاں پر، اور جس طریقے سے پرائم منسٹر کا پروٹوکول ہے وہاں پر، تو یہ تو میں کہوں گی کہ آپ لوگ دوبارہ سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک اور معاشی ترقی کا جو فیدر ہے وہ آپ کی کیپ میں آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جی، اور اس کے بعد پاکستان کی عوام، اور اگر میں یہ کہوں کہ آذربائیجان کے لوگ وہ پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس طرح آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ترکیہ اور پاکستان جو ہے یہ بھائی ہیں، دوست ہیں، اور بڑی ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں. یقین کریں مجھے، اب میں خود گیا ہوں وہاں ڈیلیگیشن کے ساتھ، تو دیکھا ہے کہ وہ بہت محبت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں. وہ ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، ہمارے وہاں کم از کم 1500 اسٹوڈنٹ ہیں جو وہاں آذربائیجان میں ہیں، مختلف قسم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ان کا یہ تو ابھی آپ نے 2 بلین کی بات کی ہے، ان کا تو یقین کریں کہ پروگرام یہ ہے کہ ہم پاکستان اور آذربائیجان ایک ملک بن کر، اور ترکی کے ساتھ بھی وہ اسی طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ ہم ان دو اپنے مہربانوں کے ساتھ، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ محبت میں نے یا ترکی میں دیکھی تھی، یا آج کل ہم آذربائیجان میں دیکھی ہے. لوگ بہت پیار کرتے ہیں. اور پھر شہباز شریف صاحب کی، آپ خود جانتے ہیں کہ اس سے پہلے آذربائیجان کا وفد یہاں آیا تھا، وہ بھی ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن ساتھ لے کر آئے تھے. اب وزیر اعظم پاکستان وہاں گئے ہیں کل، اور امید ہے کہ یہ تو 2 بلین کی بات کی ہے، اور بھی بہت سارے ہمارے ان کے ساتھ ایم او یو ہوں گے جو انشاءاللہ مستقبل میں بڑے فروٹفل ہوں گے. آج بھی اگر دیکھیں تو انشاءاللہ پاکستان اپنا جو ہدف ہے کافی حد تک حاصل کر چکا ہے. آج پاکستان مستحکم ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ ترقی کا دور شروع ہو چکا ہے. آپ دیکھیں گے دن بدن پاکستان میں نہ صرف مہنگائی میں کمی آئے گی، آپ ڈالر دیکھیں مستحکم ہو چکا ہے، بجلی کے ریٹ مستحکم ہو چکے ہیں. تو اب پاکستان میں ایک پائیدار ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اور پاکستان کے عوام انشاءاللہ اس میں بھرپور ساتھ دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اپنی منزل جو 18 سے 22 تک کھو چکا تھا، اپنے ٹارگٹ سے ہٹ چکا تھا، ایک دفعہ پھر پاکستان انشاءاللہ میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں آپ دیکھیں گے کہ اپنی منزل حاصل کرے گا. اور وہ جو سفر آپ کے سامنے ہے کہ 9 مہینے میں ہم نے، یا 10 مہینے آج حکومت کو ہوئے ہیں بنے ہوئے، 10 مہینوں میں جو ٹارگٹ ہم نے حاصل کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی ٹارگٹ ہے. اور آج اگر آپ دیکھیں کہ باقی کو 4 سال آپ پی ٹی آئی کے بھی دیکھیں، انہوں نے بھی حکومت کیا، انہوں نے 4 سال میں کیا کیا، جو کچھ ہم نے 9-10 مہینے میں کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال 2 سال میں پاکستان صحیح وہ اپنی حیثیت دنیا میں منوائے گا، جو ایک باعزت قوم، سر اٹھا کے بات کرنے والی قوم، اور مسلمان ہونے کے ناطے انشاءاللہ ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا. ہمارے سعودی عرب سے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور سعودی عرب بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان قریب پاکستان ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرے گا. اسی طرح اور بھی بہت سے مالک ہیں. ترکی ہمارے ساتھ بہت زیادہ کام کرنے کی تیار ہے. تو ورلڈ بینک نے آپ کو سامنے حال ہی میں انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کا جو اشارہ دیا ہے. تو ہمارے معاشی مسائل انشاءاللہ بہت قلیل مدت میں انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹ حاصل کر لیں گے، ہمارے معاشی مسائل ختم ہو جائیں گے. آگے ہم نے اپنے لوگوں کو لٹریٹ کرنا ہے، اپنے لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. تو انشاءاللہ حکومت کی کوشش ہے کہ جو 4 سال ہمارے جو پاس نے بقایا ہے، ان میں ہم ایک ایسا کام کر کے جائیں جو کہ تاریخ رقم کی جائے. بہت اچھی بات ہے. سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب، یہ جس طریقے سے انجم وکیل صاحب نے اپنا موقف بھی دیا، اپنی ہی حکومت کو خراج تحسین بھی پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب ویکنڈ کے اوپر جب ڈیرہ غازی خان گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب ایک ایسا وقت آیا پاکستان پر جب یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ سیاست نہیں، ہم نے ریاست کو بچانا ہے، اور اس ٹائم پر ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دی اور ریاست کو بچایا. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شہباز سرکار نے
صحیح فیصلہ کیا تھا. ریاست نہ صرف بچ گئی ہے بلکہ ریاست تو چل پڑی ہے, صحیح ڈگر پر چل پڑی ہے. اور یہ صرف بات 2 بلین کی نہیں ہو رہی ہے, یہ 2 ارب اس کی سرمایہ کاری کی نہیں ہو رہی ہے, بلکہ یہ آئل اینڈ گیس کے معاہدے بھی جو ہیں یہ یہاں پر ہو رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو آذربائیجان اور پاکستان ہے ان کا کافی اچھا لمبا چوڑا لانگ ٹرم پلان نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں بالکل جو ہے وہ پاکستان کو جو 3 مسائل فیس کر رہا تھا, ایک تھا اکنامی, لا اینڈ آرڈر اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. وہ تینوں جو ہے وہ اکنامی اور لا اینڈ آرڈر پولیٹیکل اسٹیبلٹی پر منحصر ہوتا ہے ان کا. تو یہ جو اکنامی اور لا اینڈ آرڈر ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو گورنمنٹ نے اسٹیپس لیے ہیں, پاکستان ڈیفالٹ سے بچ کے آئے, میکرو جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہیں, اور انفلیشن جو ہے بالکل نیچے گیا ہے, ابھی بجلی کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں. تو یہ اکنامک اسٹیبلٹی پر ہی جو ہے وہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اور فارن ریلیشنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے چائنا کا جو ہے دورہ کیا, بڑا جو ہے پرتپاک اس کا استقبال کیا گیا. اس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ گئے, اور پریزیڈنٹ پرتگال بھی گئے, ٹرکی بھی گئے. تو اس وجہ سے جو فارن ریلیشنس ہیں گورنمنٹ کے وہ بھی میرے خیال میں ٹھیک ہو رہے ہیں. باقی ہے لا اینڈ آرڈر کے چیلنجز ہیں جیسے خیبر پختونخوا میں ہیں اور بلوچستان میں ہیں, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ایڈریس ہو بھی رہے ہیں. تو ایک نام تو میرے خیال میں جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ ٹھیک ہو گئی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی کافی حد تک ہے, کیونکہ اپوزیشن کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے انگیج کیا. حالانکہ اپوزیشن جو ہے وہ تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے کہ ان کے اپنے جو ڈیمانڈس ہیں وہ مطالبہ کر رہی ہے. ظاہر ہوتا ہے اس میں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اپوزیشن کو اور بھی انگیج کرنا چاہیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے, تاکہ ملک کی اکنامی, لا اینڈ آرڈر اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی تینوں جو ہیں, جو اسپیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے, کسی بھی ریاست کے, وہ بہتر ہوں اور بہتر ہو گئے ہیں. میرے خیال میں یہ کرنا ماننا پڑے گا, کیونکہ اس تھوڑے عرصے میں یہ پاسبل نہیں ہو سکتا, کیونکہ مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ سعودی عرب اور یو اے ای ہے, اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے جو ہمیں ایڈ دی ہے, جو ہمیں ان کے جو پیسے تھے انہوں نے واپس نہیں کیے, اور اکنامی کو جو ہے انہوں نے انویسٹمنٹ کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے. اور مختلف ممالک جو پاکستان میں آ رہے ہیں, میرے خیال میں یہ خوش آئند ہے پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے, اور اس سے ہی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا, انویسٹمنٹ ہوگی, اور لوگ جو ہے وہ دوسری فیلڈس میں جائیں گے, ایجوکیشن ٹھیک ہوگا, ہیلتھ ٹھیک ہوگی, ملک میں جو ہے وہ کمپٹیشن ہوگی صوبوں میں جو ہے وہ گورننس کی. تو اس طریقے سے ہی جو ہے ملک آگے چل پڑے گا. اور جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ بھی میرے خیال میں حل ہونے چاہیے, اور اپوزیشن کو بھی انگیج کرنا چاہیے. اور ایکچولی اپوزیشن کو انگیج کیا تھا ڈیورنگ دا 26th امینڈمنٹ اور دوسرے ایشوز پر, ابھی کرنا چاہیے, اور ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہنے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, پولیٹیکلی بھی بالکل بات کرتے ہیں, لیکن اظہر صدیق صاحب سے ذرا میں اس آذربائیجان کی ٹرپ کے حوالے سے بھی پوچھ لوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کیا موقف رکھتی ہے. بہت بہت شکریہ اظہر صاحب جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو آپ لوگ بھی باتیں کرتے تھے, یہی سننے میں آتا تھا کہ جی اگر پاکستانی سرکار سے کہیں کوئی بیرون ملک جایا جا رہا ہے تو قرض مانگنے جا رہے ہیں, اور آپ کے جو بانی ہیں وہ بھی جلسوں میں کھڑے ہو کر کے ایک ٹائم پر یہی کہا کرتے تھے کہ بھئی کہیں پر بھی جاتے ہیں کشکول لے کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن سر اب تو سرمایہ کاری ہو رہی ہے, اب تو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ تو اسی ملک میں ہوتی ہے نا جہاں پر پوری دنیا کو نظر آتا ہے کہ بھئی ہاں بھئی ادھر اس کی جو معاشی ترقی ہو رہی ہے اس ملک کی, اب اس ملک کی کوئی سٹینڈنگ ہے, اس ملک کا جو ہے ہمیں کوئی پازیٹیو پرسپیکٹیو نظر آ رہا ہے, پوٹینشیل نظر آ رہا ہے, تبھی تو لوگ اپنا پیسہ اس ملک میں لگائیں گے نا. تو پاکستان کا ان کو پوٹینشیل نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ. میں مسکرایا ہوں, آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ پوٹینشیل نظر آیا پاکستان میں, کہ سچ بولنا چاہیے. یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا تو ہم سب ترقی کریں گے, لیکن کاغذی ترقی نہیں چاہیے. میں جتنی گفتگو ہوئی میں سنا شاید ہم 1985 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. یہ 1985 سے اب تک ہم یہی سنتے آئے ہیں. وہ نئی چیز بتائیں ہمارے لیے کیا ہے. ملکی دیکھیں نا, انویسٹمنٹ آئے اچھی بات ہے, لیکن کوشچن کیا ہے؟ کوشچن بڑا یہ بڑا واضح ہے. آپ نے ایکسپورٹ بڑھا رہی ہے, آپ نے لوکل انڈسٹریز کے لیے بینیفٹ دے دیا, آپ نے ٹیکس کلیکشن بڑھا لی, ٹیکس ٹارگٹ سیٹ کر لیا آپ نے جو قرضہ دینا ہے وہ قرضے کے لیے آپ کا پیسہ کہاں ہے؟ آپ ذرا دیکھتے تو جائے نا قرضہ بڑھ کتنا رہا ہے. اس کو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں کہتے. اسٹاک ایکسچینج کو جناب بڑا کاروبار ہو رہا ہے اسٹاک ایکسچینج سے. اسٹاک ایکسچینج سے ملک کی جو معیشت بتائیں انکم کتنی آ رہی ہے, اس کی ایکسپینڈیچر کم ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. یعنی یہ جو ہے ٹھیک ہے, غالب دل کے بہلانے کو خواب اچھا ہے یا خیال اچھا ہے, یا ہم سنتے ہی آ رہے ہیں نا. آپ اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 3.5 سالوں سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں جب سے گورنمنٹ ان کی آئی ہے
پہلے دو سال گزارے، دو سوا دو سال گزارے، اب 1 سال گزارا. کوشچن یہ ہے کہ کیا ملک آگے کہاں بڑھا ہے؟ کیا ڈالر نیچے آ گیا؟ کیا مہنگائی ختم ہو گئی؟ کیا غریب آدمی کی زندگی بہتر ہو گئی؟ کیا پیٹرول نیچے آ گیا؟ کیا ہوا کیا ہے؟ کیا جو ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے وہ جانا بند ہو گیا؟ اچھا چلیں ہم ذرا آگے چلتے ہیں. کیا جو آپ کی کاٹن انڈسٹری تباہ و برباد ہو گئی ہے کہ یہاں پر آپ کی ایکسپورٹ رہ نہیں گئی، کیا وہ بہتر ہو گئی ہے؟ نہیں بہتر ہوئی. ہاں یہ کام بڑا زبردست ہوا ہے کہ جناب وہ لیپ ٹاپ لا رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اچھا لیپ ٹاپ لا رہے ہیں بھائی، خرید رہے ہو بھائی، کوئی احسان کر رہے ہو، خرچہ کر رہے ہو اس ملک کے لیے. انٹرنیٹ تو چلتا نہیں ہے یہاں پر، فائر وال لگایا ہوا ہے آپ نے. اور آپ نے اگلی بات بڑی مزدار ہے، ذرا سیکھتے ہیں انڈیا سے. جب ماروتی جب آنی تھی نا سوزوکی، انہوں نے کہا لے آئے آپ، لیکن ماروتی بنے گی یہاں پر. اس کے بعد کتنا کہاں سے کہاں انڈسٹری چلے گی ان کی، ذرا غور تو کریں نا. یہاں ہمیں کیا تھا، لیپ ٹاپ لانے بھی اتنے بھائی فیکٹری لگائیں گے یہاں پر، یہاں فیکٹری لگاؤ آ کر اور یہاں لیپ ٹاپ دو تاکہ ملک میں روزگار بڑھے، لوگوں کی یعنی پھر انکم بھی ہو. وہ باہر سے لا کے زر موازنہ پہلے آپ کے پاس نہیں ہے، آپ تو پیسہ جو باہر جو بھیجنا آپ نے اسے ملے گا کیا آپ کو. اچھا چلے اس کے علاوہ صحت کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے، بتا دیں ادویات جو جان بچانے والی ہیں کیا وہ نیچے آ گئی ہیں، اویلیبل ہے. میں کیا کیا کروں، میں کیا کیا بتاؤں. ہاں ہمارے پاس پیسہ ہے جناب، ہارس اینڈ کیٹل شو پہ کوئی ابتدائی اطلاع کے مطابق 3 ارب روپے لگا دو. میں نے پوچھی ہے انفارمیشن ساری کہ بتائیں جا کر کیا ہے، یا وہ بات سوائے ہاں ترقی نظر آ رہی ہے کوئی میک اپ شیک اپ کرنے میں، کوئی ٹک ٹاک بنانے کے حوالے سے. ذرا یہ تو بتائیں کہ عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہوئی ہے. کیا آپ نے نوکریاں دے دی؟ کیا آپ نے جو روزگار کے مواقع ہیں وہ فراہم کیے؟ کیا یعنی وہ بتائیں وہ چیزیں نا. یہ دیکھیں جہاں تک ملکی معیشت کو انویسٹمنٹ بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ یہ انویسٹمنٹ آ جائے پاکستان میں. جو دیکھیں نا انویسٹمنٹ اگر کسی نے کرنی ہے یہاں ذرا غور کیجئے گا. یہاں پیٹرول کتنا مہنگا ہے، چلیں اس سے آگے چلتے ہیں. بجلی دیکھیں ذرا، یہاں لوکل لوگ سروائیو نہیں کر رہے کہ بجلی کے حوالے سے. گیس کتنی مہنگی ہے. یعنی اگر کسی نے آ کر یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، انڈسٹری کوئی لگانی ہے، تو آپ نے بینیفٹ کیا دینے ہیں اس کو، وہ بتائیں ذرا، پھر سمجھ میں آتی ہے بات. یہ چونکہ اکنامک انڈیکیٹر صرف یہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے ہم اس طرح کی باتیں سنتے رہتے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سنیں، یہ سنتے ہی رہیں گے. یہ مثال وہی ہے کہ وہ انڈیا کا ایک وزیر اعلیٰ تھا، وہ اپنی اسمبلی میں بیٹھا، وہ آگے تقریر کرتا ہے کہ جناب میں اپنی ساری قوم کو جو ہے گاڑیاں دے رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کیا بات ہے. انہوں نے گھر دے رہا ہوں، کیا بات ہے، تالیاں بج رہی ہیں. انہوں نے کہا جناب ان کو سہولیت ساری دے رہا ہوں، بڑی تالیاں بجی. تو تھوڑی دیر بعد اپوزیشن لیڈر اٹھے، انہوں نے کہا جناب یہ دے کب رہی ہے، کس وقت دے رہے ہیں؟ بس دے دیا نا، کہہ دیا نا، بس کہہ دیا، بعض مل جائے، مل گئی، مل جائیں گے، اور وہ آج تک نہیں مل سکی. ہمیں سیریسلی کیا ہے کہ اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اچھا چلیں میں ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھ دوں. مجھے یہ بتائیے گا پاکستان کرپشن میں کہاں چلا گیا؟ پچھلے 3.5 سالوں کے اندر بتائیں کہ کرپشن کے کیسز کتنے بنائے آپ نے کتنے لوگوں سے ریکوریاں کی، آپ نے نیب، اینٹی کرپشن، FIA، کوئی ایک بتا دے کیس. اب یہ آپ نے کوئی بڑا کیس بتا دے، وہ کیا نکلا جی 190 ملین تو پہلے ہی آ چکا ہے، 171 ملین تو پہلے ہی اس ملک میں آ چکا ہے. وہ کیا آپ نے احسان کیا ہے؟ باقی بتائیں کہ آپ نے کوشچن بڑا سیدھا ہے کہ انکم جنریٹ کرنے کے حوالے سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری کیسے لائی، ذرا وہ سمجھنے کی باتیں ہیں. میں ابھی آپ کو پوچھوا دیتی ہوں. بھارت کی بہت زیادہ بات ہوئی ہے، کچھ بات ہم برطانیہ کی بھی کریں گے، لیکن انجم عقیل صاحب یہ آپ کی یہ جو کاغذی ترقی ہے نا، یہ جو ہے اظہر صدیق صاحب کو بارے میں نہیں ہے سر. یہ PTI کو بالکل پسند نہیں آئی ہے. آپ یہ بتائیں، اس سوال کا جواب دیں کہ آپ نے عام آدمی کو حالات کیسے بہتر کیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو بات انہوں نے وہی کی، میں نہ مانوں. دیکھیں دنیا کہہ رہی ہے، پاکستان کے اندر بندہ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے کہ جو معاشی حالت مستحکم ہو چکی ہے، ڈالر اپنی جگہ قائم ہے، اس میں روزانہ جو 10 روپے نیچے، 10 روپے اوپر، 50 روپے نیچے، 50 روپے اوپر، وہ ختم ہو چکا ہے. ڈالر اپنی صحیح جینون پوزیشن میں قائم ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے. آپ ڈالر جہاں قائم ہے وہ بناوٹ نہیں ہے. تیل کی قیمت، پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ آپ کے سامنے جو کم ہوئی ہیں، یا بجلی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، وہ جینون. ہم نے IPPs کو بند کیا ان کی وجہ سے، جینون، اور ہم نے سولر سسٹم کو عام کیا، یہ جینون حقیقت ہے نا. تو یہ اس کی وجہ سے بجلی سستی ہوئی. آج
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ کیا UAE سے ہمارے تعلقات بنے ہیں، کیا اس کے کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں ہو رہا؟ کیا چائنا جو اس کے ساتھ تعلقات جو انہوں نے خراب کر دیے تھے، آج چائنا کو دوبارہ ہم اپنے اس پرانے معاہدوں پہ لے آئے ہیں، ایک وہ دفعہ پاکستان کی ترقی میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا اس کے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح آج آذربائیجان سے جو ہم نے $2 بلین کا یہ ابھی کیا ہے، لیکن ابھی ان کے پاس گیس کے دوسرے معاہدے ہم کر رہے ہیں جو بھی سامنے آئیں گے کچھ عرصے بعد، تو یہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب گیس آئے گی تو کارخانے چلیں گے، جب بجلی سستی ہوگی کارخانے چلیں گے، لیکن جو انہوں نے 4 سال میں ملک کی تباہی کر دی تھی، وہ تباہی دیکھیں نا، مکان کو گرانا تو بڑا آسان ہے، لیکن مکان کو بنانا بڑا مشکل ہے۔ گرانے میں تو ایک مکان 1 گھنٹے میں گر سکتا ہے، لیکن اس مکان کو بنانے کے لیے آپ کو سال چاہیے۔ تو اب ہم تو جو انہوں نے گرا دیا تھا پاکستان، انہوں نے چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے تھے، سعودی عرب کے خلاف ساتھ تعلقات خراب کر دیے تھے، وہ تعلقات ہم دوبارہ بحال کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ UAE بھی پاکستان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے کام کر رہا ہے، چائنا بھی بڑھ چڑھ کے کام کر رہا ہے، سعودی عرب بڑھ چڑھ کے کام کر رہا ہے، ترکیہ بڑھ چڑھ کے کام کر رہا ہے، آذربائیجان آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں اور بھی صرف سامنے PTI آئیں گے۔ جو ہے وہ اس نیشنل سیٹ اپ کے اندر بڑھ چڑھ کر کام نہیں کر رہی، باقی ساری پوری دنیا جہاں آپ کے ساتھ بڑھ چڑھ کے کام کر رہی ہے سوائے PTI کے، ایسے ہی ہے نا انجم عقیل صاحب؟ یہ کو چھوڑیں، PTI تو ان کو آپ ماضی کی بات ہے، ان کی ماضی کی بات کریں۔ جس طرح ہم IT جو پاکستان میں ترقی کر رہی ہے، وہ لیپ ٹاپ دینے کی وجہ سے کر رہی ہے نا۔ یہ کیا انہیں پوچھے کہ آج لیپ ٹاپ ہر بچے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص جو دفتر میں کسی کا روزگار کرتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ ہم لیپ ٹاپ ان کو دے رہے ہیں، تو اس ملک میں IT کے لیے کوئی پیسہ نہیں بڑھ رہا۔ IT کی ہماری جو برآمدات دیکھیں وہ کتنی ہیں، وہ کتنی بڑی ہیں۔ اسی طرح آپ باقی معاملات جو دیکھیں، ملک میں اس وقت مبادلہ کے ذخائر $16 بلین سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو یہ اس پاکستان کی مستحکم نہیں ہوا کہ یہ اپنے دور کی بات کریں کہ انہوں نے اپنے دور ملک کے حالات کیسے کیے تھے، کیا ہمارے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات بڑے تھے یا خراب ہوئے تھے، کیا ملک کے اندر آج ترسیدہ زر کی بات کرتے ہیں کہ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ملک کے اندر پیسے باہر سے زیادہ آ گئے؟ کیا آپ دیکھیں اپنے دور میں دیکھیں اور اس دور میں دیکھیں کہ ہمارے ترسیلات زر کتنا زیادہ اس دور میں بڑھا ہے، اور دن پہ دن بڑھ رہا ہے، کوئی IT کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، اور کچھ لوگوں کا پاکستان کے جو اوورسیز لوگوں ہیں پاکستان کے حکومت پر اعتماد ہونے کے ناطے وہ دن بہ دن پیسے زیادہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں، جس سے پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ بات پھر وہی ہے کہ جب ہم نے حکومت لی تھی تو اس وقت ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ریاست بچانی ہے، سیاست نہیں، کیونکہ وہ ہمارے نیک نیتی سے فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ کو ہمارا فیصلہ پسند آیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے ریاست بھی بچائی، اور اب انشاءاللہ سیاست بھی بچے گی جب ملک دوبارہ ترقی۔ سچی نیتیں تھیں تو آپ کو اس حوالے سے کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، یہ نون لیگ کا موقف ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کے سلسلے کو بالکل جاری رکھیں گے، پینلسٹ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انجم عقیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ضمیر گھمرو صاحب جو ہیں وہ سیدھی بات شو کا حصہ ہیں، اینڈ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ویری ڈائنامک اظہر صدیق صاحب بھی جو ہیں وہ سیدھی بات زون کا حصہ ہیں۔ چلیں جی اظہر صدیق صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جتنی باتیں آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون سے پوچھنی تھی یا پیپلز پارٹی سے پوچھنی تھی کہ انہوں نے کہاں کس ملک میں کیا کیا اور کیا کچھ نہیں کیا، سر آپ کے تو حالات پاکستان میں بھی خراب ہیں، جس کا آپ ہر پروگرام میں آ کے ذکر کرتے ہیں، ہر PTI والا آ کر بتاتا ہے مجھے، لیکن آپ کے حالات برطانیہ میں بھی خراب ہیں۔ وہ آپ لوگوں نے وہ جو احتجاج کی کال دی تھی اس میں 50 لوگ بھی بمشکل نکلے ہیں سر، مطلب کلیم آپ کے اتنے ٹال کلیمز کہ جی آپ پاکستان تو کیا، آپ تو پوری دنیا کے پاپولر لیڈر ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ہے یوتھ ہے وہ آپ کی فالوور ہے، لیکن جو احتجاج ہوا جسٹ 50 پیپل، ہارڈلی 50 پیپل، یہ تو بہت برا ہوا۔ چھوٹی سی بات بتا، چلو انجم عقیل صاحب نے وہ ریڈیو کی طرح پر آئے، بلیٹن پڑھا، اگر یہ جو خواب دکھا رہے ہیں نا، ذرا 2-3 چیزیں سمجھ لیجیے گا۔ لیپ ٹاپ ہاتھ میں پکڑانے سے نہیں چاہتا، آپ بتائیں آپ نے ڈیولپ کیا کیا، کتنے سافٹ ویئر ہاؤس بنائے آپ نے، سافٹ ویئر ہاؤس بنانے کے لیے وہاں بچوں کو ٹرین جا کے سیکھیں انڈیا سے، انڈیا اتنی بڑی انڈسٹری بن چکا ہے، یعنی میں دکھ ہوتا ہے مجھے انڈیا کا ذکر کرتے ہوئے، پر کیا کروں میں، ہم سے نہیں جھوٹ بولا جاتا، ہم نے لالی پاپ دینا چاہتے، بیوقوف نہیں بنانا ہم نے قوم کو،
آپ کا ہاؤسنگ سیکٹر تباہ ہوا پڑا ہے. کوئی ایک بتا دیں جہاں جو آپ کی گروتھ ہو رہی ہو. دکھ ہے, مجھے بھی اظہر صدیقی کو یہ بات کرتے ہیں دکھ ہوتا ہے, پر کیا کروں میں, کیا میں ان کی طرح سب اچھا کا لابھ دباتا رہا؟ یہ بھی تو ایک گروتھ کا ایلیمنٹ ہے نا کہ برطانیہ میں آرمی چیف صاحب کو گارڈ آف آنر مل رہا ہے ود آل دا انٹائر پروٹوکول, یعنی کہ آرمی چیف کو گارڈ آف آنر مطلب پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے. اور آذربائیجان کے اندر پرائم منسٹر کو گارڈ آف آنر مل رہا ہے وچ مینس دا پرائم منسٹر آف پاکستان. جہاں پہ پاکستان کا نام آتا ہے وہاں میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے گروتھ ہی ہے, فخر کی بات ہے. اور کیا میری ایک بات سنیے گا, میں پھر بتاتے چلوں. اب جب وزیر اعظم کی حیثیت سے کسی ملک میں جائیں گے گارڈ آف آنر آپ کو ملے گا. جب ایک ریپرزینٹیٹو کے طور پہ جائیں گے وہ حق ہے, وہاں وہ حق ہے. جو کوئی بھی ہے اس وقت, چاہے وہ 45-47 سے بنا ہے یا قبضے بھر کے بنا ہوا ہے, وہ اپنی جگہ بات ہے. اس میں کیا ایسی بات ہے, کیا وہ انوکھی چیز کی ہے, کیا سونے کی ہار بنا دیا انہوں نے, کیا کیا کیا, ایسا کیا کام کیا انہوں نے کہ بھائی وہ نارمل سی بات ہے. اور دوسری بات جہاں تک ہے, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اوورسیز چیپٹر نے اپنے تئیں ایک احتجاج کیا ہے. ذرا تھوڑا سا پہلے چلے جائیں, 26 نومبر کا احتجاج دیکھیں نا ذرا, کتنا بڑا احتجاج تھا, وہ آرگنائز طریقے سے تھا. یہ تو ان کے پاس جتنا وقت تھا, جتنے بھی ہیں 50 ہیں 60 ہیں 100 ہیں 200 ہیں 400 ہیں 500 ہیں, جتنے لوگ بھی ہیں وہ سارے, سوال ہے کہ لوگ نکلے کہ نہیں نکلے. لوگ نکلے, سوال بڑھ وہاں کہاں نکلے, برطانیہ میں تو نکلے ہی نہیں. کیا وہاں پر 144 لگی تھی, یا نظر بندی کے آرڈر تھے, یا خندقیں کھود دی تھی, یا لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر لے کر چلے گئے تھے؟ فرق محسوس کریں آپ کہ وہ جمہوری حکومت ہے, اس میں جس کسی کے خلاف احتجاج کرنا ہے وہ احتجاج کی اجازت دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر زبان بندی بند کر دیتے ہیں, زبان بھی بند کر دیتے ہیں. لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا, کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہم یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ دیکھ رہے ہیں نا. یعنی سوال یہ نہیں ہے, کیوں نہیں یہ سمجھ رہے, ہم کیوں ڈیپینڈ کرتے پڑے ہیں غلط کام کو, ہم کیوں اس ملک کی تباہی اور بربادی میں جو ہم یعنی 75-70 سالوں سے ہم جو دیکھتے آ رہے ہیں, وہ خدا رہا یار اس ملک کو. ابھی بڑی زبردست بات ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت افغانی کرنسی کی ویلیو کیا ہے پاکستان کے مقابلے میں؟ ذرا غور کریں اس پہ. چلے انڈیا کی کرنسی کا مقابلہ کر لیں, 3 روپے 18 پیسے ہے, یعنی ہمارا جو ہے نا اس وقت 3 روپے 18 پیسے اور ان کا 1 روپیہ ہے. ذرا غور کریں. مجھے یاد ہے میٹرک میں جب ہم تھے نا تو انڈیا کا 1 روپیہ ہوتا تھا اور ہم 90 پیسے پہ تھے اس وقت. اب آپ امیجن کر لیں, یہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے کیا, یہاں تک لے کر آئی ہے, کیا یہ پاکستان تحریک انصاف لے کر آئی ہے اس وقت یہاں تک؟ خدارا گریبان میں جھانکنا چاہیے. کوئی ماں سوا اقتدار کے علاوہ, یعنی جتنے پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ امیر ہو گئے, کوئی ایون فیلڈ چلا گیا, کوئی سرے مال چلا گیا, کوئی ہائیڈ پارک چلا گیا, کوئی جاتی عمرہ چلا گیا, کوئی اس طرح کے گھر. وہ بھائی قوم کے لیے کیا کیا ہے؟ قوم کے مثال, اچھا جی بڑا احسان کیا انہوں نے, میٹرو اپنا بورڈر میں بنا دی. اچھا وہ سوال بڑا واضح ہے کہ وہ میٹرو سے ترقی ہو گئی اس ملک کی؟ ضرورت تھی انڈسٹریاں لگانے کی, ایکسپورٹ زون بنانے کی, ضرورت تھی یہاں لگا دی وہ کیا کہتے ہیں میٹرو بس, 350 روپیہ ضائع کیا, وہی بناتے, بلٹ ٹرین چلاتے جو کراچی سے لے کر وہاں جاتی. یہ میں بات پڑھی لکھی کر رہا ہوں, زبانی کلامی بات نہیں کر رہا. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا ملک ترقی کرے. کے پی کے والوں کو روکنا تھا نا کہ وہ اس کو کاپی کر کے وہاں پر نہ بناتی. اتنی خراب سی جنگلہ بس بنی, اس کا بھی اتنا بڑا سکینڈل آ گیا. سر جو یہاں پر غلط ہے وہ کے پی کے میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جواب لے لیں میرے سے, فرق میں بتانے لگا ہوں, چونکہ میں نے تو میٹرو اورنج کا سارا پروجیکٹ دیکھا ہے نا, سارا کیا ہے. وہاں کیا کیا, وہ بی آر ٹی بنی, بی آر ٹی سیلف سفیشینٹ ہے, 7 پلازاز بنے, وہاں سے کرایہ آتا ہے, وہ سیلف سفیشینٹ پروڈکٹ ہے. ذرا یہ تو بتا دیں کہ یہ 350 ارب روپیہ جو پروجیکٹ لگا کے آپ کتنے میں خسارہ دے رہے ہیں, کتنا قرضہ اتار رہے ہیں, ذرا وہ بیٹھ کر دیکھیں. وہی تو فرق ہے. یہاں ابھی ایک اور بنانے لگے ہیں, وہ انڈر گراؤنڈ بنانے لگے ہیں, 600 ارب کا بلو لائن پتہ نہیں. وہ بھائی یہاں پر ٹرام چلاؤ یار, یہاں 350 ارب کا جو میٹرو اورنج بنایا تھا, یہاں پر میٹرو بس چلاتے ہیں جس طرح وہ چلی تھی. کم از کم ایک پروجیکٹ کے اوپر. مریم نواز صاحبہ نے ٹرام کی بھی اناؤنسمنٹ کی ہے, ادھر پنجاب میں تو بن رہی ہے. سر اچھی بات ہے, دیکھیے اچھی بات ہے, ٹرام چلانا اچھی بات ہے, میں کب کہہ رہا ہوں, لیکن 600 ارب کی انڈر گراؤنڈ کی طرف مت جائیں. پاکستان متعمل نہیں ہے اتنے پیسوں کا. یعنی وجہ کیا ہے, پیدا زیادہ ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ ریسنٹ جنہیں کہنا رہا بجٹ دکھائے نا ذرا, جو انہوں نے سپلیمنٹری مختلف جگہوں سے صحت کا نکال لیا, ایجوکیشن کا لیا, کیا بنا رہے ہیں؟ سڑکیں بنا رہے ہیں. سڑکیں میں پیدا زیادہ ہے, 30-35% کے قریب پیسہ نکل جاتا ہے. ہم ابھی صاحب میں آپ کی بات سے یہ نتیجہ خاص کری ہوں کہ ٹرانسپورٹ ہو, سڑکیں ہوں, ایجوکیشن ہو, لیپ ٹاپس دینا ہو, یہ آپ کی نظر میں ترقی نہیں ہے. میں ذرا پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتی ہوں کہ وہ آپ سے ایگری کر رہے ہیں کہ نہیں. جی
मुझे आ गया आपका पॉइंट। सेनेटर साहब, ये जो सड़कें बनाना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाना, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, यूथ को एंगेज करना, क्या ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट और तरक्की का हिस्सा नहीं होती? क्या ये चीज़ें हुकूमतों को नहीं करनी चाहिए? क्या सियासतदानों का ये काम नहीं है? क्या हुकूमतों का ये काम नहीं है? इन्होंने कहा था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, कुछ नहीं किया। हम 1-2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, वो कुछ नहीं किया। इनको एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं होगी, इस वजह से इनका स्पेस होगा, वो स्पेस इनका बन नहीं रहा। इस वजह से तरक्की तो यही होती है ना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। हमारे यहाँ जैसे सिंध और बलूचिस्तान 2002 के फ्लड्स में डिवास्टेट हो गया था, हमने नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है और लाखों लोगों को बना के दिए हैं, ये तरक्की होती है। एजुकेशन को हमने खड़ा किया है, हेल्थ को खड़ा किया है, ये तरक्की होती है आपकी। और उससे ही जो है वो मुआशरे में जो है वो पीस से ही जो है वो इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये जो इन्होंने ब्रिंक पर छोड़ा था मुल्क को, तो और नैब के जरिए, एफआई के जरिए गवर्नमेंट चलाते थे भाई। नैब और सदर जरदारी ने कहा था कि नैब और इकरामी एक साथ नहीं चल सकते, और ये साबित हो गया। हम जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने बड़े मुश्किल हालात में जो है वो गवर्नमेंट ली थी, और पाकिस्तान वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। अभी पाकिस्तान जो है वो उस डिफॉल्ट से निकल गया है। अभी फॉरेन रिलेशंस देखें या इकोनॉमी देखें या आपकी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सीपेक में चल रहे हैं या प्रोविंसेस के चल रहे हैं या फेडरल गवर्नमेंट के चल रहे हैं, कुछ एतराज़ात लोगों को है। लेकिन पाकिस्तान उस जो है विशियस सर्कल से जो इकोनॉमी में फंसा हुआ था उससे निकल आया है। पेट्रोल की कीमतें स्टेबल है और बिजली की कीमतें कम हो रही हैं, और सूबों में जो है वो कंपटीशन हो रही है डेवलपमेंट की, कि एजुकेशन में उस सूबे ने क्या किया, सिंध ने क्या किया, पंजाब ने क्या किया, केपी ने क्या किया, इस तरह से हेल्थ में हो रही है। तो यही होता है ना डेवलपमेंट का। और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लोगों को जो है वो इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, यूनिवर्सिटीज हो, और लोगों की जो है वो सिविल लाइफ हो। ऐसे नहीं कि आप जहाँ जाए नैब के जरिए, एफआई के जरिए गवर्नमेंट चलाएं, ये तो तरक्की नहीं होती ना। और ये जो पीटना है कि भाई करप्शन को आप कैसे करेंगे, करप्शन तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से जाती है ना। आप पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जब करेंगे, रेस्पॉन्सिबल सेनेटर करेंगे साहब, गवर्नमेंट को, माजरत तो के साथ, आप तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरे महल का ही जवाब दे सके। हर प्रोग्राम में लगातार ये आते हैं, आप लोगों को सरे महल का ताना दे करके जाते हैं, नून लीग वालों को एवन फील्ड का दे करके जाते हैं। आप लोग तो इनको इस ताने से नहीं नबरद आजमा हो पाए जी। ये इनके खिलाफ जो अभी ये केस डिसाइड हुआ है, जो शट ओपन एंड शट केस है, जो अलकादर ट्रस्ट वाला, तो इसमें क्या है, ये जो कर रहे थे लोगों को करप्ट, इनके लीडर के खिलाफ जो है वो करप्शन के चार्जेस साबित हो गए। तो इस पर क्या करेंगे? ये तो एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, ये सियासत में जो भाई आप जो है वो बात करें इकोनॉमी की, आप बात करें पॉलिटिक्स की, आप बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, आप बात करें हेल्थ की, बात करें एजुकेशन की, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ सूबाई जिम्मेवारी है, और सूबे ही आपस में कंपटीशन करते हैं किसी भी फेडरेशन में कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ले ली, हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिछा ली, हमने एजुकेशन में ये इंडिकेटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज बन अब रही हैं। देखिए सेनेटर साहब, अब देखें अभी अगर शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा अगर अनाउंस करती हैं, या फॉर दैट मैटर अगर बिलावल भुट्टो साहब अनाउंस करते हैं, या आपकी सिंध के गवर्नमेंट के अंदर अगर अनाउंसमेंट होती है कि जी लैपटॉप्स दिए जाएंगे, या ये अनाउंसमेंट होती है कि हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो पीटीआई की नज़र में डेवलपमेंट नहीं है। वो आपसे बार बार लगातार इस शो के अंदर ये पूछ रहे हैं कि आम इंसान के लिए क्या किया, तो आप इनको कैसे जस्टिफाई करेंगे? स्टेक होल्डर तो है ना, आपके कॉलीग्स तो हैं, आपके साथ पार्लियामेंट सेनेट शेयर तो करते हैं। नहीं, ये देखिए, ये तो अपोजिशन जो है वो एक होती है कि भाई मानती है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट से बच गया और सूबे काम कर रहे हैं, सूबाई गवर्नमेंट काम कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है, इकोनॉमिक स्टेबल हो रही है। अभी ये तो मानेंगे ही नहीं कि ये तरक्की नहीं है। तरक्की वो होगी जब वो पाकिस्तान जल्दी में यूरोप हो जाएगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान को जो है जो मसाइल हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है पाकिस्तान में जो कंटिन्यूसली, उससे जो मसाइल पैदा हुए हैं इकोनॉमी के, लॉ एंड ऑर्डर के, उनको तो एड्रेस करना है ना, पाकिस्तान को आगे ले जाना है ना। आप अगर कहेंगे कि यहाँ जो है वो शहद की जो है नहरें बह जाएं, दूध की नहरें बह जाएं, वो तो ओवरनाइट पॉसिबल नहीं हो सकता। आपने तो मुल्क को ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट पहुंचा दिया था, वहां से जो है वो उसको खींच कर जो है वो गवर्नमेंट ने निकाला है कि भाई जो है वो पाकिस्तान को आगे जाना है, डिफॉल्ट नहीं करने देना है, मैक्रो इंडिकेटर्स जो है वो इम्प्रूव करने हैं,
جیسے ایکسچینج ریٹ ہے, جیسے آپ کا جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہے, جیسے انفلیشن ہے وہ کم ہے, تو اکنامی میں تو یہی ہوتا ہے, اس سے ہی کانفیڈنس ہوتا ہے نا, فارن گورنمنٹس کو بھی کانفیڈنس ہوتا ہے, لوکل انویسٹرس کو بھی کانفیڈنس ہوتا ہے. اور ترقی کیا ہوتی ہے؟ انفراسٹرکچر بہتر ہوتی ہے. ترقی تو یہی ہوتی ہے کہ ایجوکیشن صحیح ہو, ہیلتھ صحیح ہو, لا اینڈ آرڈر لوگوں کو جو ہے وہ پیس ملے. ترقی تو ملک میں یہی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں یہ تو نہیں, میں تو نہیں مانوں گا, تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں اس نہیں, سے ویسے فرق نہیں سینیٹر پڑے صاحب گا شاید نا. آپ کے سامنے نہیں مان رہے, اندر اندر سے مان رہے ہیں, کیونکہ گنڈاپور صاحب نے بھی اناؤنس کیا تھا کہ بھئی اب ہم بھی لیپ ٹاپ دیں گے. تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. یہ تو ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے کہ بھئی کس صوبے میں زیادہ لیپ ٹاپ اسٹوڈنٹس میں تقسیم ہوتے ہیں, ایٹ لیسٹ عوام کو کچھ نہ کچھ ملے گا ہی ملے گا نا. اظہر صدیق صاحب, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, میں پرسنلی اس سے ایگری کرتی ہوں کہ پاکستان اگر ابھی تک اسٹرگل کر رہا ہے. بنتے ہوں گے بیوقوف, ہم نہیں بنتے بیوقوف ان کی باتوں سے, پوری اچھا, قوم میں نہیں آپ ہی کے بنتی ہے. پاس آ رہی ہوں, مجھے سوال تو رکھنے دیں. اظہر صاحب غصے کیوں ہو رہے ہیں؟ غصے کیوں ہو رہے ہیں؟ میں تو اچھی بات کرنے والی تھی کہ اچھا کمپٹیشن نظر آ رہا ہے. میں اظہر صاحب آپ سے چل رہی ہے کہ ملک کی معیشت بہتر, کیا بہتر کی ہے بھائی؟ خدا را بتائے قوم کو, کیا ملک کی معیشت بہتر کی ہے؟ کیا بہتر کیا؟ عام آدمی زندگی کیا بہتر کی ہے آپ نے؟ خدا را نہ کرے ایسی باتیں. یعنی اچھا کہ چلے, لالی اظہر صاحب غصے نہ ہو نا, اتنے غصے سے بولیں گے تو انجم عقیل صاحب تھوڑی نہ سمجھائیں گے نا. انجم عقیل صاحب پہلے اظہر صدیق صاحب کو سمجھا دیں اظہر صدیق صاحب کو. جی ویری کوئکلی. ان کا تو ان کی ملک کو ڈیفالٹ کیا ہے نا, ملک کو ڈیفالٹ کیا ہے, نہیں کس نے بنائے بھائی, ڈیفالٹ کس نے کی ہے؟ آئے بیٹھ کر ایک بنائے 2-3 کنسیشن. ایسے بات نہیں ہوگی, ایسے بات نہیں ہوگی, ایسے بات, یہ تو زور کی بات کرتے ہیں نا. اظہر صدیق صاحب, کرونا تھی. اچھا میری بات سنیں. دوسرے کو وہ ارے اظہر صاحب آپ غصے کیوں ہو رہے ہیں؟ میری بات سنیں. یہ میں تو ایگری کر رہی ہوں آپ کی اس بات سے کہ اگر پاکستان اس لیول پہ ترقی نہیں کر سکتا. انجم صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں ذرا, ایک منٹ ذرا اظہر صدیق صاحب سے میں ایک ذرا جواب لے لوں. صدیق صاحب میں اس بات سے بالکل ایگری کر رہی ہوں کہ اگر پاکستان اس لیول کی ترقی اب تک نہیں کر سکا جس لیول پہ پاکستان کو ہونا چاہیے تھا, اس میں سارا قصور آپ لوگ کا نہیں ہے. بالکل میں اس چیز کو مانتی ہوں, تھوڑا سا قصور ہے, سارا نہیں ہے. لیکن سر آپ کی جماعت آج جس نہج پر پہنچی ہے نا, اس کے اندر تو آپ ہی کا قصور ہے. تقسیم در تقسیم, اتنی تقسیم. وہ جب سے مروت صاحب کا بیڈ ایپیسوڈ چل رہا ہے نا سر, وہ لگاتار یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جو میرے بانی ہیں وہ کانوں کے کچے ہیں, اور پھر لگاتار بانی صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. وہ اناؤنسمنٹ کی تھی جنید اکبر صاحب نے کہ 2 نئے جو ہے اضافہ ہوگا کابینہ کے اندر وزراء کا. لیکن سر جب نام کی باری آئی, جب بھنگش صاحب کا نام آیا, جب جھگڑا صاحب کا نام آیا, وہ گنڈا پور صاحب پھر گئے جیل میں, پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا آپ کے بانی صاحب کو, اور بانی صاحب مان گئے, اور اب جو کابینہ ہے ان میں یہ 2 نام شامل نہیں ہے. سر دیکھیے میں ایک بتاؤں, میرے چھوٹی سی بات ہے, یعنی یہ سارا جو کچھ باتیں ہیں, فرض کریں میں ہماری لڑائی ہے آپس میں, چلے مان لیں لڑائی, اس لڑائی کا ملک کی ترقی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو لڑائی کیا پی ایم ایل این میں نہیں ہے, وہ چلتی رہتی ہے لڑائیاں. اور لیکن جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہاں نہیں بولتے آپ, وہاں پر زبانوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں کہ ایک جماعت کو توڑنے کے لیے کیا کچھ کیا, اسٹیبلش ہونا مل کے, یعنی یہ جمہوری ملک ہے. خدارا یہ باتیں وہاں کریں جہاں جمہوریت میں ہو, جہاں آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں, جہاں آپ آگے عزیز صاحب اب یہ تو نہ کریں, لگاتار آپ اتنا بولی جا رہے ہیں. آپ نے انجم عقیل صاحب کو چوں تک نہیں کرنے دیا ہے, اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت ہے, پی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بیچارے انجم عقیل صاحب, یہ دیکھیں 3 ونڈو کے اندر وہ پورے شو میں مسکراتے رہے ہیں, اور ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے. سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انجم عقیل صاحب آپ ایسے ہی مسکراتے, اور عزیز صاحب آپ بھی تھوڑا سا مسکرائیے کیونکہ آپ پاکستان میں ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ. آپ لوگوں سے کل ملاقات کرتے ہیں.